لذت دو جہاں بھول جائیں. حضرت رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے. در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائیں. در بدر ڈھونڈتا ہے یہ مظہر اہل درد محبت کو پائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جھوم جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من خاف واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال عز وجل فأما من خاف ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے محبوب مرشد و مربی اور اپنے محسن و مشفق حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کے تعمیل ارشاد کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. حضرت والا کی توجہات اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں امید رکھتا ہوں کہ کچھ مناسب سی باتیں اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، جو خود میرے لیے اور آپ تمام حضرات اور خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ اسے نافع بنا دے. قرآن کریم کی 3 آیتیں 3 مختلف جگہوں سے اس فقیر نے تلاوت کی ہیں. ایک تو سورہ رحمان کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا خوف دل میں رکھتے ہیں ان کے لیے انعام ڈبل ہے.
خوف خداوندی رکھنے والوں کے لیے اللہ نے ڈبل انعام کیسے فرمایا؟ لوگوں کو ایک جنت ملے گی، ان کو دو جنتیں ملیں گی، اور لوگوں کو جنت میں ایک ایک بنگلہ ملے گا، ان کو دو بنگلے ملیں گے۔ کتنے بنگلے ملیں گے؟ اللہ فرمائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالی نے سورہ نازعات میں ارشاد فرمائی اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جو لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے روکتے ہیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کی تفسیر ہے جو اللہ خود بیان فرما رہے ہیں۔ یہ تقویٰ کی تفسیر ہے، عملی تفسیر۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ نے فرمایا جو دنیا کی زندگی میں اس صفت پر قائم رہیں گے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت۔ ابھی سے اللہ نے لکھ دیا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی زمین پر ہو، دنیا کی زندگی گزار رہا ہو، اور اس کے لیے رب العالمین خالق جنت، مالک دنیا اور رب کائنات اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ابھی سے جاری کر دے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، جنتی۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ میرے دوستو، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دھرتی پہ چل رہے ہیں لیکن نام ان کا اہل جنت میں شامل ہے، جو قرآن کی آیت بتا رہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ اللیل میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں سورۃ اللیل پوری پڑھتا ہوں تاکہ وہ آیت غلط نہ ہو جائے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربه کیا ہے؟ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو ہمارا خوف دل میں رکھے اور تقویٰ کو عملاً اختیار کرے، دیکھ رہے ہیں آپ تقویٰ کو، اور فرمایا صرف تقویٰ کو اختیار نہ کرے بلکہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ اللہ نے جس نعمت کا وعدہ کیا وہ سچ ہے، اس کی تصدیق بھی کرے، اس پر یقین رکھے۔ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے سہولت والے راستے خود ہی بنا دیں گے، وہ چلتا چلا جائے گا، وہ چلتا چلا جائے گا اور جنت کے راستے پہ چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مجھے اس موقع پر یاد آ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ تشریف فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں، کوئی صحابی ایسے گزرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی بندہ دیکھنا ہونا تو دیکھو وہ جا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے تمام اصحاب مجلس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جنتی بندہ دیکھنا چاہے، جنتی کا دیدار کرنا چاہے، دیکھو وہ جا رہا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں ذرا پتہ تو کروں اس کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی فرمایا۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے موقع ملا، میں اس کے گھر چلا گیا اور گھر جا کر کے میں نے اس سے ملاقات کی،
میں نے کہا جی میں تو آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. وہ جملہ نہیں ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان، وہ بات نہیں ہے. وہ تو محبت آپس میں ایسی تھی. رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ ایسے تھے آپس میں رحیم و کریم تھے، آپس میں لطف و کرم رکھنے والے لوگ تھے. انہوں نے کہا ویلکم، تشریف لائیے تشریف لائیے، آپ ہمارے مہمان ہیں. کہتے ہیں 3 دن میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، رات دن، خلوت جلوت، سارے اعمال معمولات سب دیکھے میں نے، جیسے ان کے اعمال ویسے میرے اعمال. جب 3 دن گزر گئے میں نے کہا بھائی مہمانداری کا نصاب تو پورا ہو گیا، اب آپ سے مجھے ایک کام تھا، ایک بات پوچھنی تھی. ہاں فرمائیں. کہ فلاں دن ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اگر کوئی جنتی بندہ دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے. تو میں تو اس تجسس میں آپ کے پاس آ کر کے 3 دن گزارا میں نے کہ دیکھوں تو صحیح آپ کا خاص عمل ہے کیا. تو دوست مجھے تو پتہ نہیں چل رہا ہے، جیسے میرے اعمال ویسے آپ کے اعمال، کوئی فرق مجھے نظر نہیں آیا. تو ذرا پلیز مہربانی ہوگی آپ مجھے بتا دیجیے آپ کا اسپیشل عمل ہے کیا جس کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں. وہ صحابی کہنے لگے بھائی بات تو ایسی ہے جیسے آپ نے فرمائی، جو آپ کے اعمال وہی میرے اعمال، جیسے آپ کی نماز ہے ویسے میری نماز، جیسے آپ کی تلاوت میری تلاوت، جیسے آپ کا ذکر اللہ میرا بھی ذکر اللہ، جیسے آپ کی تسبیحات میری تسبیحات، سب کچھ تو ایک جیسا ہے. لیکن شاید ایک بات ہے جس پر آپ آگاہ نہیں ہو پائے، جس پر آپ آگاہ نہیں ہو پائے، وہ عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل سے اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں ان تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی، مجھے اذیت پہنچائی، میرا حق مارا یا کسی درجے میں میرا حق ان پہ نکلتا ہے. یا اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، آپ بھی معاف کرتا ہوں. میں اپنے دل کو تمام لوگوں کی ناراضگی سے، خفت سے، جلن سے، کڑھن سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، حسد سے، دشمنی سے، عداوت سے، جتنی بھی چیزیں دل میں ہو سکتی سب نکال دیتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ تو بھی معاف کر. ابن عباس کہتے ہیں وہ ہو اصل راز تو یہی ہے جس پر میں مطلع نہیں ہو سکا، جس پر میں آگاہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دل کی بات ہے اور دل کی دنیا میں جو رہتا ہے وہی جانتا ہے کہ دل کا راز کیا ہے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. وہ دنیا میں ہے اور جنت مل گئی اسے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو باغ نہیں باغ جنت بنا دیتے ہیں. اور قرآن اس پہ گواہ ہے، قرآن گواہ. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. ایک جگہ ارشاد فرمایا اخواناً علی سرر متقابل، ایک جگہ ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. یہ اہل جنت کا تعارف اللہ فرما رہے ہیں. اہل جنت کا تعارف اس طرح اللہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے سینوں سے، ان کے دلوں سے دوسروں کا حسد، کینہ، بغض، کپٹ سب نکال کر صاف کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے چپکے سے اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں اپنے بندوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں، جن کے لیے قرآن نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ چپکے چپکے بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارے لیے جنت میں جانے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، کیا ہے ریکوائرمنٹ؟ جو ضروری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صاف کرو، اس کو صاف کرو. کس سے؟ کینہ، حسد، بغض، دشمنی، لالچ، طمع، کفر، شرک اور جو گندی قسم کی صفات اس میں آ کے بھر جاتی ہے نا، تو صاف کرو، اس کو صاف کرو، اس پہ جھاڑو لگانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا کمرہ ہے یا ایسا گھر ہے جس کو ہمیں صاف کرنا کس کے لیے؟ اللہ. یہ اس کا گھر.
اور جب ہم اس کو صاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شان و فرماتے ہیں بس یہ ان لوگوں کے فہرست میں شامل ہو گیا جن کے نیچے قدموں کے نیچے جنت کی نہریں چل رہی ہوں، تجری من تحتہم الانہار، اور جنت کے بالا خانوں میں جنت کے جناب والا مسحریوں پر اور جنت کے جناب والا صوفوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، علی سرر متقابلین لا یمسہم فیہا نصب، نہ ان کو وہاں کسی قسم کی تکان لائق ہوگی اور نہ جناب والا انہیں کوئی ٹینشن ہوگی، ولا هم عنہا ینزفون، نہ انہیں درد سر ہوگا، بالکل مطمئن آرام سے سکون سے رہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالی نے اشارتاً ہمیں بتا دیا کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، دل کو صاف کرو۔ صرف یہی نہیں، ہم یہ طلب کریں یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ میرے دوستو مجھے ایک بات بتاؤ، میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، میں یہ چاہوں کہ میری زمین میں پھولوں کے پودے اگ جائیں، شاندار قسم کے پھل والے درخت اگ جائیں، بھائی لگاؤں گا پھول کے پودے، پھل کے پودے لگاؤں گا تو اس کے لیے پہلے زمین کو کیا کروں گا؟ صاف کروں گا، زمین کو قابل کاشت کروں گا، زمین میں پانی ڈالوں گا، زمین میں کھاد ڈالوں گا، زمین میں اسپرے کروں گا، کیڑے مکوڑے نہ لگیں، اس کو چاروں طرف سے باڑ لگاؤں گا تاکہ آ کے جانور کھا نہ جائیں، ہر طرح سے اس زمین کی کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا، تب وہ زمین باغ و بہار لائے گی۔ کیا لائے گی؟ باغ و بہار۔ تو ایسے ہی دل بھی محنت چاہتا ہے، ہم اس دل کو پہلے کچرے سے صاف کریں، یہ کچرا دان بن جاتا ہے جب اس میں بغض آ جائے، اس میں حسد آ جائے، اس میں کینہ آ جائے، اس میں لالچ آ جائے، اس میں حرص آ جائے، اس میں شرک آ جائے، اس میں بدعت آ جائے، اس میں کفر آ جائے، اس میں دشمنی آ جائے، بہت ساری بیماریاں اس کے اندر آ کے بیٹھتی ہیں۔ ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا یہ شخص کسی سے بغض کر رہا ہے، ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس کے دل میں کوئی حسد ہے، ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس کے اندر طمع اور حرص و دنیا کا لالچ بھرا ہوا ہے، وہ اندر آ کے ڈائریکٹ بن جاتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب انسان اس پہ محنت نہیں کرتا نا اور اس میں یہ ساری بیماریاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر نفس کا اس کے اوپر تسلط ہو جاتا ہے، نفس کا تسلط ہو جاتا ہے، اور ایسا تسلط ہو جاتا ہے نفس جو کہتا ہے اسی کو یہ مانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدی من بعد اللہ۔ جو شخص اپنے نفس کا غلام بن جائے، اپنے نفس کو معبود بنا لے، ہے جی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اس کی سماعت پر، اس کی بصارت پر اللہ مہر لگا دیتے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اندر کی دنیا میں بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، باہر سے نظر نہیں آتا، سفید لباس ہے، کیا پتہ چلے اندر کتنا بغض بھرا ہوا ہے، اندر کتنا حسد بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے دوستوں جو دل کے لیے کینسر سے زیادہ خطرناک ہیں، دل کے لیے کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے دل کو ان چیزوں سے صاف کریں، پھر جب اللہ کی محبت کا پودا لگائیں گے، اللہ کی محبت کا شجر اس میں لگائیں گے، اللہ کے محبت کی شجر کاری کریں گے، تب اس میں بہار آئے گی، تب اس میں بہار آئے گی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے اور اس کی آسان توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، تو اس صحابی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھائی میں رات کو سوتے وقت یہ کام کرتا ہوں، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اصل چیز یہ، حضور کو تو وحی کے ذریعے سے حالات منکشف کر دیے جاتے تھے اور بتا دیا جاتا تھا کہ یہ میرا بندہ ایسا ہے، ایسی کنڈیشن۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تم سے ہو سکے تو اپنے دل کو روئے زمین پہ جتنے لوگ ہیں سب کے کینہ سے بغض سے ناراضگی سے اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو صاف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جو اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان 4 عظیم پیغمبروں میں جنہیں اللہ نے خاص کتاب عطا فرمائی ان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سند کے ساتھ ایک بڑی طویل روایت نقل کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس روایت میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو میری عمر 8 سال تھی۔ ان کی والدہ صاحبہ نے انہیں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا کہ حضور یہ بچہ میرا آپ کی خدمت کے لیے وقف۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا۔ کتنے سال تک؟ 10 سال۔ 8 اور 10 کتنا ہوتا ہے؟ 18۔ آپ اندازہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے جو ابتدائی مرحلے میں مجھے نصیحتیں فرمائیں ان میں چند باتیں میں آپ سے نقل کرتا ہوں، ہیں تو اور کئی ساری باتیں۔ اس میں ایک بات ارشاد فرمائی، انس بیٹے جب تم وضو کیا کرو نا، جب بھی وضو کیا کرو تو ایسے وضو کیا کرو جیسے کہ تم نماز کی تیاری کے لیے وضو کر رہے ہو، جیسے تم نماز کی تیاری کے لیے وضو کر رہے ہو۔ فرمایا فرشتے تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، فرشتے تم فرشتوں کی نظر میں محبوب بن جاؤ گے، اور جو فرشتوں کی نظر میں محبوب بن جائے وہ پھر ہے میرے دوستو ہوتا ہے۔ جب سیٹھ دیکھتا ہے نا، سیٹھ کہ میرے چوکیدار میرے سیکورٹی گارڈ ایک شخص کی بڑی تعریف کر رہے ہیں تو سیٹھ بھی ایک دن پوچھتا ہے یار یہ کون بندہ ہے جس کی تم بڑی تعریف کرتے ہو؟ سیٹھ پوچھتا ہے یہ کون سا بندہ ہے جس کی تم بڑی تعریف کرتے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ سر بڑا نائس آدمی ہے۔ تو سیٹھ کہے گا اچھا یار ہمیں بھی ملا دو بھائی، ہم بھی ذرا اس کو دیکھ لیں کتنا نائس آدمی ہے۔ تو جب سیٹھ دیکھے گا تو سیٹھ اس سے پہلی ہی نظر میں الفت، ہمدردی اور خلوص کی نظر ڈالے گا اس پر۔ کیوں کہ سیٹھ کے جتنے چوکیدار ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں، وہ سب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہی مثال وہاں سمجھ لو کہ جب فرشتے ایک شخص سے محبت کریں گے اور فرشتے ایک شخص کی تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس پہ کیسے نظر ڈالیں گے؟ محبت کی، رحمت کی، لطف و کرم کی اللہ تعالیٰ نظر ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی محبت اسے کیا ہو جائے گی؟ حاصل ہو جائے گی۔ پہلی نصیحت، انس وضو ایسا کیا کرو جیسے نماز کے لیے وضو کیا کرتے۔ اور کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا انس جب تم گھر میں داخل ہو، گھر میں جب آیا کرو تو سلام کیا کرو۔ گھر میں جب داخل ہو تو کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ڈال دیں گے۔ عجیب بات، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام، کیا مل رہی ہے؟ برکت۔ کون سی برکت؟ مال کی برکت۔ اللہ اکبر۔ اور صرف مال کی برکت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمدہ زندگی ملتی ہے اور برکت والی زندگی ملتی ہے۔ قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ 3 انعامات اللہ نے بیان فرمائے۔ جب گھر میں داخل ہو سلام کرو تو تمہیں 3 انعام ملیں گے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سلامتی، تحیہ، اور فرمایا کیا ہے؟ برکت والی زندگی، اور فرمایا زندگی بھی کیسی جو برکت والی صرف نہیں پاکیزہ بھی ہوگی، طیبہ بھی فرمایا۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت حضور پاک علیہ السلام نے اس بچے کو نصیحت فرمائی، 8 سالہ بچے کو، بیٹے گھر میں داخل ہو تو کیا کیا کرو؟
ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ بھائی. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے. اور اس کی برکت حضور نے کیا فرمائی دیکھ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, 3 انعام دوں گا میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. تو اس حدیث میں آگے چل کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انس بیٹے اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے, کینے سے پاک کرو, یہ میری سنت ہے. اللہ اکبر. حضور کیا فرماتے ہیں, یہ میری سنت ہے, اور جو شخص میری سنت کو اختیار کرے گا وہ گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرے گا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ ایسے کرے. المرء مع من احب, المرء مع من. تو میرے دوستو یہ ہے وہ اہم نقطہ جس کی طرف مجھے توجہ کرنی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے نو عمر خادم شاگرد زیر تربیت صحابی کو جو نصیحت فرما رہے ہیں اس میں یہ فرما رہے ہیں, بیٹے اپنے سینے کو کینے سے پاک کر, یہ میری سنت. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتے تھے. اب آپ دیکھیں تو صحیح, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں, اور نہایت کہہ لیجیے کہ شاندار قسم کے کہہ لیجیے کہ ہمدرد, اور جب اسلام نہیں لائے تھے تب بھی حضور کے ہمدردوں میں شامل تھے. اور ایک اور رشتہ حضور کے ساتھ ان کا ہے, رضائی بھائی بھی ہیں, رضائی بھائی بھی ہیں حضرت حمزہ. لیکن ان کو شہید کرنے والے لوگ غزوہ احد میں جو لوگ تھے, اور جس خاتون نے حضور کے اس چچا مرحوم کا کلیجہ چبایا, اور جس شخص نے اس سید الشہداء کے اوپر تلوار چلائی, وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اور صرف مسلمان نہیں ہوئے, کیسے قریبی ہوئے, وہ تو ساس بن گئی جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا. اگر حضور کے دل میں بغض ہوتا تو ان سے ہونا چاہیے تھا. اگر حضور کے دل میں بغض اور کینہ ہونا تھا تو ابو سفیان سے ہونا تھا. حضور کے دل میں اگر کینہ اور بغض ہونا تھا تو حضرت وحشی سے ہونا تھا. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وحشی کے پاس جو ڈر کے مارے فتح مکہ کے موقع پر بھاگ کر کے طائف چلا گیا, قرآن کی آیات نازل ہوئی, حضور نے پیغام بھجوایا, اس کو مطمئن نہیں ہو سکا. وہ دوسری آیت نازل ہوئی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یہ بھی بھجوایا, اس کو بھجوا دو, مطمئن نہیں ہوا. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما دیں گے. یہ آیت حضور نے بھجوائی, تب سمجھ میں آ گیا وحشی کو, اچھا ایسا بھی ہے, میں نے تو یہ گناہ حالت کفر بھی کیا ہے, اور جب میں ایمان لے آؤں, میں توبہ طائب ہو جاؤں, اچھے اعمال والا بن جاؤں, تو اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. ایسا ہے, اب میرے لیے امن ہے. آئے اسلام لے آئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بھلا دیا, بس کہا کہ وحشی ایک کام کرنا, مجلس میں جب میرے پاس آؤ تو میرے سامنے نہ بیٹھنا, بس پلیز تمہاری مہربانی, میرے پیچھے بیٹھ. کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہرے پر میری نظر پڑے اور میرے چچا یاد آ جائیں, پھر کہیں خون جوش نہ مارنا. بشر ہو نا, انسان ہونے بھی. لیکن حضور نے اپنے دل کو کینے سے صاف کیا, وحشی کے لیے, ابو سفیان کے لیے, ہندا کے لیے, اور نہ معلوم کیسے کیسے ظالموں کے لیے. انس سے کہا, بیٹے یہ میری سنت ہے, تم بھی اپنے دل کو کیا کرو, کینے سے صاف کرو. تو سینہ ایسا ہو جو بے کینہ ہو, سب کہو انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون, ایک دن آنے والا ہے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. بات تو اسی کی بنے گی جو سینہ بے کینہ لے کر کے آئے, سینہ بے کینہ لے کر آئے, بات اس کی بنے گی. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. تو میرے دوستو, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اللہ تعالی سے
اس کی محبت طلب کریں تو ساتھ ساتھ یہ بھی طلب کریں یا اللہ ہمارے سینے کو کینے سے صاف کر دے، حسد سے صاف کر دے، بغض سے صاف کر دے، یا اللہ اس میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے اسے کیا صحت عطا فرما دے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، وہ اگر ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، وہ اچھا رہتا ہے تو سارا جسم اچھا رہتا ہے، وہ صالح ہے تو سارا جسم صالح ہے، وہ فاسد ہے تو سارا جسم فاسد ہے، وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ دل۔ وہ کیا ہے؟ دل۔ حضور نے اسی طرف توجہ فرمائی، حضور نے اس طرف ہمیں متنبہ کیا ہے کہ بھائی اس دل کو صالح بنانا ہے۔ میرے دوستو، اس دل کے اندر اللہ نے آنکھیں بھی رکھی ہیں، اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے کان بھی رکھا ہے، اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فہم اور عقل بھی رکھی ہے، اس دل کے اندر وہ سارا سسٹم جو باہر کے اعضاء میں نظر آتا ہے سب اس کے اندر رکھا۔ قرآن کریم میں کہیں کہیں اس کا اشارہ ملتا ہے، اشارہ کہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ لوگوں تم سمجھتے ہو اندھا پن یہی ہے کہ یہ سر کی آنکھیں ختم ہو جائے، یہی نہیں، اندھا پن تو یہ ہے کہ سینوں کے اندر چھپے ہوئے دل اندھے ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ دل کے اندر بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ جو اللہ والے مزکہ ہو جاتے ہیں، ہمارے بڑے حضرت والا فرماتے تھے تربیت حاصل کر کے مربع بن جاتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ انہیں وہ نور بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، جس نور بصیرت کے ذریعے وہ دیکھا کرتے ہیں، وہ نور بصیرت دل کی آنکھیں۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے۔ سر کی آنکھیں تو محدود راستے تک، محدود جگہوں تک دیکھتی ہیں، لیکن دل کی آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل پر محنت کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے دوستو، عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کی صفائی پر محنت کرنی، اور دل میں بیماریاں بہت ساری لگتی ہیں، ان بیماریوں میں سے جو فوکس جو میں نے آج کی گفتگو میں کیا ہے وہ ہے حسد، وہ ہے کینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل جنت کی فہرست میں شمار ہونا ہے تو دل کو کینے سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے دوستو، اس کی مشق ہوتی ہے، اسے کیا ہوتی ہے؟ مشق۔ جو اللہ والے ذکر اللہ کراتے ہیں نا، ذکر اللہ، کہ بھئی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو، ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لو، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لو، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لو۔ تو یہ جو 4 تسبیحات ہیں بڑی عجیب و غریب تسبیحات ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق عطا فرمائے تو تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لو۔ یہ کیا چیز ہے؟ بعض اللہ والے اس کا فائدہ بڑی حکمت کے ساتھ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی ایسا کرو، ہم لوگ ہیں گنہگار خطا کار، ہم لوگ کیا ہیں؟ گنہگار خطا کار ہیں، کمزور ہیں، تو ہمارا دل جو ہے وہ اصل میں ایک کمرہ ہے، کمرہ، وہ گناہوں کی وجہ سے اس میں بہت سارا جو ہے نا کچرا اور کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ جھاڑو لگانے کی ضرورت۔ تو سب سے پہلے بھائی استغفار کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ یہ بعض اللہ والے کرتے ہیں، سب کا ایسا نہیں، ان کا ذوق ہے، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا جو آنے والا سالک ہے، ہمارا جو طالب ہے، ہمارا جو مرید ہے، بیچارے کی اس کی دل کی دنیا کافی کیا ہے؟ کچرا دان ہے، کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے۔ تو اس سے کہ پہلے کچرا کنڈی کو صاف کرو، بھی جھاڑو لگاؤ۔ اس کے جھاڑو لگانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ درود شریف سے پہلے اور اس میں ذات سے پہلے اور کلمے سے پہلے فرمایا استغفار کی تسبیح پہلے پڑھو، استغفار کی تسبیح پہلے پڑھو، استغفار کی برکت سے جھاڑو لگے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا جو گھر صاف ہو گیا، مہمان کی آمد ہے، ذرا چھڑکاؤ کر دو، پانی کا چھڑکاؤ کرو یا عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرو، بھائی درود شریف پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ درود شریف۔
درود شریف کی برکت سے نہ صرف یہ کہ چھڑکاؤ ہوگا بلکہ خوشبودار چھڑکاؤ ہوگا. اس کے بعد اب گھر جو ہے صاف ہو گیا, اب ذرا معطر ہو گیا, اب مہمان معظم کو دعوت دینی ہے, اب بھائی اب لا الہ الا اللہ کی تسبیح شروع کر دو. اور پھر دیکھو کہ ذکر اللہ میں کیسا سرور آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون نہ ملے تو آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, ہمیں اپنے دل کا حال خود معلوم ہے. ہم کتنے بڑے پاپی ہمیں خود پتا ہے. جب اکیلے ذکر اللہ کریں تو بھئی ٹھیک ہے, آپ ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. مشکات شریف میں صحیح حدیث موجود ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے کلمے کی ترغیب دی. فرمایا تمہاری مرضی ہے, کوئی سا لفظ پہلے پڑھ لو, کوئی سا بعد میں پڑھ لو, ورنہ تو ہم نے بچپن سے جو یاد کر رکھا ہے. تیسرا کلمہ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور فرماتے ہیں بھئی یہ جو 4 کلمے ہیں, ان 4 کلموں میں سے کسی کو پہلے کر لو, کسی کو بعد میں کر لو, تمہاری مرضی ہے. تو ہم اس طریقے سے اپنے دل کا حال جانتے ہوئے جو ہمارے بزرگوں کی, ہمارے مشائخ کی, ہمارے شیخ العرب والعجم رحمہ اللہ کی بتائی ہوئی جو تسبیح ہے, یہ تو اکثیر ہے. ہم اپنے حال کو بہتر جانتے ہیں. کبھی بندہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے, پہلے ہی پانی پی لیتا ہے, مرضی ہے. پہلے کوئی تھوڑا سا میٹھا لے لیتا ہے, مرضی ہے. اور بعض لوگ پہلے سموسا کھا لیتے ہیں, مرضی ہے بھائی, کوئی ممانعت نہیں ہے. پہلے کوئی روٹی کھاتا ہے, پہلے کوئی چاول. بھائی کھانا کھانا مقصود ہے, تو اپنی حالت ہر آدمی خود جانتا ہے. پہلے استغفار پڑھ لو تاکہ دل کا جو کمرہ ہے نا گند سے صاف ہو جائے. پھر درود شریف پڑھ لو تاکہ تھوڑا سا چھڑکاؤ ہو جائے, اور پھر اللہ کا نام لو. کیا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, مقصد کیا ہے؟ دل کو صاف کرنا. اللہ تعالی ہمیں اس محنت کو اختیار کرنے کی آسان توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, لاکھ جب کھاتا ہے رگڑے تب کہیں بنتا ہے دل. ہاں, اس کو رگڑے کیسے دینا؟ ایسے دینا, استغفار کے ذریعے, اس میں ذات کے ذریعے, اللہ اللہ کے ضرب کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بھئی بات اسی طرح بنے گی. جب تم سوچو کہ تمہارے لیے فرشتوں کے سلام آنے لگے, میرا سلام آنے لگے, تم اتنے مقام تک پہنچ سکتے ہو, اس کے لیے ضرورت اس کی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. پھر آئے گا اللہ کا سلام, پھر آئے گا فرشتوں کا سلام, پھر آئے گا اللہ کا درود, پھر آئے گا فرشتوں کا درود. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو, اس کے لیے ضرورت ہے اس پر. آج کے اس دور میں جو سب سے بڑی کمی آج مسلمانوں میں ہے وہ باطن کی محنت. ظاہر کے لیے خوب میک اپ ہوتا ہے جی, بہت شاندار سفید کپڑے پہن لیے, شاندار ٹوپی پگڑی شگڑی سارا, اور میک اپ شیک اپ کر کے چشمے وشمے صاف. ظاہر تو بن گیا, لیکن باطن کا کیا ہوگا؟ تو باطن کی محنت پر آج بڑی کمی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے, اور ان نیک لوگوں کی برکت سے جو ہمارے یہاں موجود ہیں اور رہتے ہیں, جو اپنے دل پر محنت کرنے والے ہیں, اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی توفیق عطا فرما. میرے دوست سب نیت کرو, سارے ارادے کرو, سارے ارادے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دل کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. حضرت والا کے ہی اشعار میں سے ہیں, دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا. اس سے بات بنے گی, اس سے بات بنے گی. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما دے, اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. میرے محترم بزرگوں دوستو, آپ سے ایک بات عرض کروں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنے والا ہے,
غافلین کے درمیان اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے سوکھے درختوں کے درمیان ایک سرسبز و شاداب درخت. جو سرسبز و شاداب درخت ہوتا ہے میرے دوستو، اس کی مثال اور سوکھے درختوں کی مثال حضور نے فرمائی ایسی. ذکر اللہ کرنے والا سرسبز و شاداب، اور اللہ سے غافل رہنے والے سب مرجھائے ہوئے لوگ، سب مرجھائے ہوئے لوگ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسد جو ہے نا، حسد اور کینہ، اس کو دل سے نکالنا ہے. میں ایک دفعہ ایسے بیان کر کے فارغ ہوا، جمعے کی نماز تھی، جمعے کی نماز کر بیٹھا تو ایک صاحب آ گئے، مولانا آپ نے بات تو کی، بہت سمجھ میں تو آ گئی، لیکن یہ بتاؤ میرا سگا بھائی میرے مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نے کہا یار تم نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے، تو سوال ہے نا، آپ کہہ رہے ہو سب کو معاف کر دو اور رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر دیا کرو. اب وہ میرے باپ کی میراث سے ملا وہ مکان اس نے قبضہ کر رکھا ہے، سگا بھائی ہے. میں تو جب بھی سوچتا ہوں میرے دل میں کڑن ہوتی ہے، دل میں غم ہوتا ہے اور بہت غصہ آتا ہے اس پر، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار تمہارا سوال اتنا مشکل ہے کہ اس کا جواب میں اور کچھ نہیں دے سکتا، یہی کہہ سکتا ہوں اللہ آپ کے لیے مشکل کو آسان کر دے، آپ کے بھائی کو ہدایت دے دے، یہی کہہ سکتا ہوں، اور کچھ نہیں کہہ سکتا. انسان کمزور ہے، دیکھیں نا، کمزور انسان، اور اس نے اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا. اب اس سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ نازو آباد سے کچھ احباب میرے پاس ملنے کے لیے آئے، وقت لے کر کے آئے، اور آ کر کے انہوں نے میراث کا مسئلہ چھیڑ دیا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ ہمیں بتا دیجیے. میں نے ان کو سارا مسئلہ بتا دیا. تو ایک ان دونوں میں سے ایک تو میرے پرانے دوست تھے، ایک اجنبی تھے. ان اجنبی کے لیے ٹائم لیا تھا میرے دوست. اب وہ جو اجنبی صاحب تھے انہوں نے مجھ سے مسئلہ سننے کے بعد کہا مولانا آپ نے بالکل ایکوریٹ مسئلہ بیان کیا ہے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، آپ تو مسئلہ مجھ سے پوچھنے آئے تھے، آپ تصدیق بھی کر رہے ہیں. کہنے لگے میں اصل میں قانون کے شعبے کا آدمی ہوں، میں قانون کے شعبے کا آدمی ہوں، اور سندھ ہائی کورٹ میں 30 سال تک میں پیشکار رہا ہوں ایک جج کے ساتھ. اب ریٹائر ہوا ہوں تو قانون تو میں نے پڑھا ہوا ہے، وہ قانون کے بہت سارے معاملات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو آپ نے جو شریعت کے اعتبار سے بتایا وہ ہمارے قانون کے عین مطابق بتایا، بالکل صحیح ہے. میں نے کہا اچھا بڑی مہربانی آپ کی بھی، آپ نے تصدیق کر دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پھر وہ کہنے لگے اب آپ مجھ سے کچھ سن لیجئے. میں نے کہا سنا دیجئے. کہنے لگے میں نے 30 سال سندھ ہائی کورٹ کی ملازمت کی ہے، اس میں عجیب عجیب کیس میں نے دیکھے ہیں. میں آپ کو ایک کیس کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. میں نے کہا سنا دیجئے. کہنے لگا کہ ہماری عدالت میں 2 سگے بھائیوں کا کیس چلتا تھا اور 3 ساڑھے 3 سال وہ کیس چلا. ہوا یہ تھا کہ والد کا انتقال ہوا، ان دونوں بھائیوں نے والد کا چھوڑا ہوا مکان آپس میں تقسیم کیا. بڑے بھائی نے کچھ زیادہ حصہ اپنے طرف لے لیا اور چھوٹے بھائی کو تھوڑا سا کم دے دیا. وہ چھوٹا بھائی اس پہ ناراض ہو گیا، اس نے کیس دائر کر دیا. چھوٹے بھائی نے کیس یہ دائر کیا ہوا تھا کہ اس نے جو ہے مجھے پورا حصہ نہیں دیا والد کی میراث میں سے، میرا بھی حصہ اس نے ناجائز طور پہ قبضہ کر رکھا ہے. اور بڑا بھائی کہتا تھا کہ میں اپنے جگہ حق بجانب ہوں، میں نے کوئی طرح حصہ نہیں دبایا. تو 3.5 سال جب گزر گئے تو ایک دن تاریخ تھی، یہ چھوٹا بھائی پہلے آ گیا، وقت سے پہلے آ گیا، اور اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ آج جج صاحب سے آپ نے کہنا ہے کہ میرے بڑے بھائی سے کہیں کہ بھائی تو قرآن ہاتھ میں لے کے حلق اٹھا لے کہ میں نے اس کا کوئی حق نہیں دبایا. میں نے کہا کوئی حق نہیں دبایا، میں اپنی جگہ پر حق بجانب ہوں، اس کا حصہ اس کا ہے، میرا حصہ میرا، اس کا کوئی حصہ میری طرف نہیں ہے، میں اپنی جگہ پر بالکل درست. یہ قسم اٹھا لے تو آج میں اپنا کیس ختم کر دوں، وڈرا کر جاؤں گا. اس لیے کہ 3.5 سالوں کا کیس لڑ رہے تھے، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ کہ میں آ کر کے ہر پیشی پہ پیسے خرچ کروں، میں کیس ختم کرنا چاہتا ہوں. جج نے کہا ٹھیک ہے بھائی. جب ان کی بیل ہوئی، ان کی آواز لگائی گئی تو دونوں بھائی کھڑے ہو گئے. تو جج صاحب نے کہا بھائی دیکھو تمہارے چھوٹے بھائی نے تمہارے خلاف کیس کر رکھا ہے اور آج یہ کہتا ہے کہ میرے بڑے بھائی سے حلف اٹھوا لو کہ میں نے اس کا کوئی حصہ کوئی حق نہیں دبایا ہوا.
میں اپنی جگہ درست ہوں، اس کو اپنا پورا حصہ ملا ہوا ہے، اگر یہ قسم اٹھا لے تو میں کیس آج ختم کر لیتا ہوں، کیا تم راضی ہو اس بات پر؟ اس نے کہا میں راضی ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا، تو جج نے اس کو بلایا اپنے پاس، جو جج کی جگہ ہوتی ہے تھوڑا سا اونچی جگہ ہوتی ہے، وہاں بلا کر جج نے ایک خادم کو کہا بھی قرآن شریف لے کر آؤ۔ قرآن شریف لے آئے، بھری عدالت میں اور لوگ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس شخص نے قرآن شریف ہاتھ میں لیا اور جج نے اس سے الفاظ کہلوائے حلف کے، قسم کے۔ اس نے وہ قسم کے الفاظ کہہ دیے کہ میں قرآن ہاتھ میں لے کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اپنے حصے پر حق بجانب ہوں، میرے بھائی کا اس میں کوئی حصہ نہیں میں نے دبایا، بھائی کا اپنا حصہ پورا اس کو ملا ہوا ہے، میرا حصہ پورا ملا ہوا ہے، میں نے کوئی زیادہ حصہ نہیں دبایا ہوا، میں اپنی جگہ درست ہوں، اور قسم اٹھا لیا۔ یہ جو صاحب مجھے واقعہ بتا رہے ہیں یہ تو جج کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پیشکار ہوتے ہیں، کہنے لگے میں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاؤں کانپنے شروع ہو گئے، قسم اٹھاتے ہی اس کے پاؤں کانپنے شروع ہوئے، لیکن قسم اس نے اٹھا لیا۔ قرآن شریف اس کے ہاتھ سے لیا گیا، جب اس نے قسم اٹھایا تو چھوٹا بھائی کرسی پہ کھڑا ہو گیا تھا، جج صاحب کیس ختم، کیس ختم، کیس ختم۔ جذبات میں آ کے چھوٹے بھائی نے کہا، اور اتنا کہے کہ وہ تو نکل گیا۔ اب یہ بڑا بھائی جج کے پاس سے اتر کر، سیڑھیوں سے اتر کے عدالت کی جو کرسیاں لگی ہوتی ہیں وہاں آیا اور گیٹ سے نکلنا چاہتا تھا، ایک پاؤں گیٹ سے باہر، ایک پاؤں گیٹ کے اندر، وہیں گرا اور مر گیا فوراً۔ یہ مجھے بتانا میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ کیا چیز ہے؟ دنیا کی ذرا سی دولت کی خاطر، ذرا سی جائیداد کی خاطر حرام موت لے کے چلا گیا بیچارہ، اور ناجائز قسم اٹھائی، قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے اللہ کا نام لیا اور بھری عدالت میں جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری عام قسموں پر پکڑ نہیں کرتے، ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان، ایک جگہ ارشاد فرمایا بما کسبت قلوبکم، تمہارے دل جان بوجھ کے جو قسم کھاتے ہیں اللہ اس پہ پکڑ کر لیتے، اور ایسی پکڑ کی کہ اس کی موت وہیں آ گئی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دل کو جو ہے نا، اس دل کو صاف کرو، کسی طرح صاف کرو، کوشش کرو۔ آسان تو نہیں ہے، آسان تو نہیں ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اپنے دل کو حسد سے، کینہ سے اور دیگر جو برائیاں ہیں ان سے صاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھئی اللہ والوں کے در پر، اللہ والوں کے گھر پر، اللہ والوں کی مجلس میں، اللہ والوں کی صحبت میں آ کر کے یہی اسباق سیکھے سکھائے جاتے، اس پر محنت کرو دوست۔ اصل چیز یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا انسان ٹھیک ہو گیا، یہ خراب ہے تو سارا انسان خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، تمام حاضرین و حاضرات کو، تمام غائبین و غائبات کو اپنے دل پر محنت کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا کو کامل صحت و عافیت والی لمبی طویل بابرکت عمر عطا فرمائے، تاکہ ہم ان کے در سے آ کر کے اپنی اصلاح کا سبق حاصل کرتے رہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات اور غائبین و غائبات میں سے کسی کو بھی محروم اور مایوس نہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو مزکا اور مجلہ فرما، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما۔ یا اللہ اپنی محبت کا نور عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں معاف فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے، معاصی سے، چھوٹے بڑے ظاہری باطنی ہر قسم کی غلطیوں سے
معصیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء اللہ، اولیاء صدیقین کے زمرے میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں اولیاء صدیقین کی جو بلندیوں کی حد ہے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے وہاں تک رسائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے حضرت والا کو، حضرت والا کے گھر میں جو بھی حضرات اے اللہ بیمار ہیں انہیں اپنے فضل سے شفا عطا فرما۔ حاضرین و حاضرات میں سے جو بیمار ہیں کسی بھی درجے میں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو وائرس کی وبا پورے ہر طرح سے پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو، ہمارے پوری پاکستانی قوم کو اس وبائی وائرس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک سے اس کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ دنیا کے دیگر ملکوں میں جہاں جہاں یہ پھیلا ہوا ہے، یا اللہ وہاں سے بھی اس کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، یا اللہ سب تیرے بندے ہیں، سب تیرا کنبہ ہے۔ یا اللہ اس وبائی وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، یا اللہ تیری قدرت قاہرہ، تیری قوت قاہرہ اس پر غالب ہے، اپنے قوت قاہرہ سے اس کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو امن و عافیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصی کو دوبارہ یا اللہ کامل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں میں بازیابی عطا فرما دے۔ حرمین شریفین کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرما دے۔ یا اللہ حج عمرے کا سلسلہ پہلے کی طرح یا اللہ اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ عافیت والا آسان فرما دے۔ ہر مسلمان کی رسائی وہاں تک ممکن فرما دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس، روضہ اطہر پر پہنچ کر یا اللہ درود و سلام پیش کرنے کی یا اللہ سعادتیں سب مسلمانوں کے لیے عرضہ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دوبارہ سے یا اللہ دین کی کامل ہدایت نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے اس شہر کو، ہمارے اس ملک کو مستحکم امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اندرونی و بیرونی خطرات و خدشات سے مامون و محفوظ فرما۔ رب کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے بڑے حضرت والا کے ایک نہایت قریبی تعلق رکھنے والے حضرت کے معالج خاص حضرت ڈاکٹر ایوب صاحب کا آج انتقال ہوا، یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کے لواحقین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مجاہدات انہوں نے دنیا کی زندگی میں گزارے یا اللہ سب تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی خاطر یا اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں بھرپور انعامات عطا فرما۔ یا اللہ ان کی آخرت کو دنیا سے کہیں زیادہ بہتر، افضل، بابرکت، اپنے فضل، کرم، نوازشات والی بنا دے۔ یا اللہ تو اپنے شان کے مطابق انہیں اجر خیر عطا فرما۔ اپنے شان کے مطابق یا اللہ ان کی قبر کو اپنے رحمت کے نور سے منور فرما، تا حد نظر کشادہ فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو یا اللہ اپنے رحمت کی خوشبوؤں سے معطر فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک بہترین کیاری فرما، جنت کے محلات میں سے ایک بہترین محل میں تبدیل فرما۔ یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ رحمت، عافیت، کرم، فضل اور یا اللہ جنت کی خوشبوئیں، راحت و ریحان عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، یا رب کریم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔